کہ مسلمان ہیں، اسلام نافذ ہو چکا، تعلیمات کو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ایسی چیزیں موجود ہیں، چپے چپے پر آپ کو وہ ہاتھ کے نشان بنے ہوئے بھی ملتے ہیں کہ جی آئیں قسمت دکھائیں۔ اگر وہ اتنا قسمت کو وہ کر سکتے ہوتے تو کیا خود اس طرح سے فٹ پاتھ پہ بیٹھتے؟ تو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، اس چیز کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اس چیز کا عقیدہ رکھے تو پھر وہ گمراہ کو نقائد ہے، تو وہ بھی ہدایت پر نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ مختلف جگہوں پر تو ایک پرندہ بھی رکھا ہوتا ہے اور چند کارڈ پڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کے پیسے لیے جاتے ہیں اور بندے وہاں پر ایک جمع ہوتے ہیں کہ جی ہماری قسمت۔ اب وہ پرندے کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، وہ ہوتی ہے ٹریننگ، وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ بس اس نے ان میں سے کوئی ایک کارڈ اٹھانا ہے، وہ اس کو سکھایا ہوتا ہے اور اسی چیز کے وہ پیسے لے رہا ہے۔ اس نے تو اپنا روزگار بنا رکھا اور اس نے پال رکھا، اس کو سکھا رکھا، لیکن قوم بے وقوف بن رہی ہوتی ہے، اور وہ جو پرچی نکلے گی اس کی مخصوص پرچیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بس اس میں سے جو نکلے گا وہ پھر بندہ اپنے اوپر ذہن کے اوپر حاوی کر لیتا ہے کہ میری تو یہ قسمت ہے، میری وہ قسمت ہے۔ اس چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ستاروں کا حال یہ بھی اسی چیز سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی قادر ہے، اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس کے حالات بدلے، جس کے دن بدلے، جس کے معاملات بدلے، کوئی بتانے والا ہمیں اس طرز کا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نیک لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کے حال سے باخبر کر دے، تو یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ قدرت کے معاملات ہیں۔ وہ اس طرح سے ہر ایک چیز ظاہر نہیں کرتی کہ نہ تو وہ کوئی طوطا آپ کو بتائے گا، نہ ہی وہ کوئی حال دیکھنے والا آپ کو بتائے گا۔ اس چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں بھی اسی چیز سے سمجھنے روکا گیا، زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوچ جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے۔ تو اس سوچ سے یہاں روکا گیا کہ جس طریقے پر بھی اگر آپ ایسی سوچ رکھیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ ہے استخارہ، اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں پاسے پلٹنے اور ان چیزوں سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ جو پیچھے چیزیں ذکر کی گئی نا، فرمایا یہ سارا فسق و فجور ہے، یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے محبوب آج کے دن مایوس ہو گئے یہ کفار تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، اب ان کا خوف بالکل نہ رکھو، واخشون، مجھ سے ڈرو۔ مراد یہ ہے دین اسلام سے کفار مایوس ہو گئے، اور اے مسلمانوں اب آپ لوگ اپنے دین پر ڈٹ جاؤ، کامل ہو جاؤ، اور ان لوگوں سے بے خوف ہو جاؤ۔ یہ تمہارا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے دین کو نہیں مٹا سکتے، تمہارے دین کو خراب نہیں کر سکتے۔ واخشون، مجھ سے ڈرو، مطلب میری ناراضگی سے ڈرو، میری نافرمانی سے ڈرو۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا یہ دین، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا کہ اب اسلام قیامت تک رہے گا۔ جو احکامات نافذ ہو چکے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آنی، اس کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آنا، آخری نبی، آخری دین، آخری احکامات یہ اب قیامت تک کے لیے نافذ ہو چکے۔ تو فرمایا یہ میری نعمت ہے جو میں نے تمام کر دی اور آج دین مکمل کر دیا۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کیا